کیسی باتیں کر رہی ہیں بہن جی؟ بلا جھجک پوچھی۔ زیب النساء نے فوراً ہی اپنے پن کا غرور جتاتے ہوئے کھلا حق بخشا۔ آپ نے لیزا کی نسبت کہیں طے کی ہے یا نہیں؟ سوال حاضر تھا، انداز کوریدنے والا تھا۔ زیب النساء شش و پنج میں پڑی آیا دل کا بیگ کھولیں یا نہیں؟ ساجدہ کی نظریں ان کے بدلتے تاثرات پر ہی جمی تھی۔ زیب النساء کو ٹال مٹول شکل مشکل لگی۔ دراصل احمر کے بارے میں تو آپ جانتی ہی ہیں، میرے بیٹے جیسا ہے، مگر ہے میرے جیٹ کا بیٹا۔ بڑی محبت سے پالا ہے ہم نے اسے۔ لیزا کے ابا میاں اور شفیق بھائی دونوں ہی کی دلی آرزو ہے کہ لیزا کا رشتہ احمر سے ہو جائے، میری بیٹی گھر میں ہی رہ جائے، اس سے بڑھ کر مجھے اور کیا چاہیے؟ بلاخر انہوں نے اپنا ارادہ ان کے گوش گزار کر ہی دیا تھا، جس پر ساجدہ کے چہرے پر حقیقی خوشی کے رنگ چھلک پڑے تھے۔ چلے بس اللہ سب کی بچیوں کے نصیب اچھے کرے، انہوں نے تہہ دل سے دعا دی تو زیب النساء نے بڑی شدت سے آمین کہا، جبکہ جلال نے ان کی گفتگو سن کر ایک سرسری سی نظر سامنے پورچ میں کھڑی لیزا پر ڈالی۔ احمر کے ساتھ کھڑی جانے کس موضوع پر اس سے محو گفتگو تھی۔ فطری تجسس سے مجبور ہو کر بالکل غیر ارادی طور پر جلال نے لیزا اور احمر کے تاثرات سے ان کے درمیان موجودہ تعلق کی نوعیت کا اندازہ لگانا چاہا تھا۔ آیا وہاں بھی ایک دوسرے کے لیے پسندیدگی موجود ہے یا پھر یہ محض بڑوں کی سوچ اور منصوبہ بندی ہی ہے؟ احمر کی کسی بات پر ہنستے ہوئے لیزا ایڑیوں کے بل ذرا سا اوپر اٹھ کر احمر کے بکھرے بال سنوار رہی تھی۔ کچھ تھوڑا احمر بھی نیچے کو جھکا ہوا تھا۔ لیزا کا قد 5 فٹ 6 انچ کے قریب تھا، جبکہ احمر 6 فٹ لمبا بھرپور مرد لگ رہا تھا۔ جلال کو دونوں کی جوڑی پرفیکٹ اور بھرپور لگی، گویا کہ خود جلال بھی لمبا چوڑا وجیحا مرد تھا۔ اس کی پرسنالٹی شاندار تھی۔ یونیورسٹی کالج کے زمانے میں لڑکیاں اسے دیکھ دیکھ کر آہیں بھرا کرتی تھی، مگر اس نے کسی کو گاز نہیں ڈالی تھی۔ وہ اپنے انسٹیٹیوٹ کا سب سے جاذب نظر اور ہینڈسم نوجوان تھا۔ طبیعت میں ذرا سا اکڑاؤ پیدا ہو جانا کوئی ایسا معیوب نہیں تھا، حتیٰ کہ اپنا بزنس جوائن کر لینے کے بعد بھی اس نے کبھی کسی لڑکی میں اپنی دلچسپی ظاہر نہیں کی تھی۔ اس لیے مرزا صاحب نے اپنے ایک پرانے گہرے دوست کی بیٹی کا پرپوزل اس کے سامنے پیش کیا تھا۔ وہ بھی شادی نہیں کرنا چاہتا، مگر مرزا صاحب کے اصرار پر اسے ماننا پڑا تھا۔ کچھ اس رشتے میں ایسی کوئی برائی بھی نظر نہیں آئی تھی جس کی بنیاد پر وہ یہ آفت رد کرتا۔ لڑکی پڑھی لکھی اور گھریلو ہونے کے ساتھ ساتھ شکل و صورت میں بھی کم نہیں تھی۔ ایک روایتی عام مشرقی مرد کو اس سے زیادہ کی توقع اپنی شریکہ حیات سے اور کیا ہو سکتی تھی؟ کچھ شہریار کی شادی بھی اس کی بدولت لیٹ ہو رہی تھی۔ وہ کسی اور کی خوشیوں کی رکاوٹ نہیں بننا چاہتا تھا، اس لیے وہ تمام تر ہیلے بہانے چھوڑ کر شادی جیسا رسک اٹھانے پر تیار ہو گیا تھا۔ ہاں، ارینجڈ میرج اس کے نزدیک ایک رسک ہی تھا۔ وہ شروع سے ہی ارینجڈ میرج کے خلاف تھا۔ یونیورسٹی کے میگزین میں اس ٹاپک پر وہ کئی تڑپتے بھڑکتے اور آرٹیکل بھی لکھ چکا تھا۔ لو میرج کے بارے میں اس کی رائے جاننے کے بعد کئی لڑکیوں کے دل کی آرزو امید میں بدلی تھی، مگر اظہار کے حوالے سے وہ ایک کھلی بند شخصیت کا مالک تھا، نہ کسی پر پوری طرح سے عیاں ہوتا تھا، نہ ہی بند کتاب ثابت ہوتا۔ اوپر سے جلال کی یہ خواہش کہ کوئی ایسی لڑکی ہو جو اس کے من، اس کی روح کو سمجھے، محسوس کرے، مگر آج کل کے نفسا نفسی کے دور میں ہر کسی کے اندر انا کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔
کسی دوسرے کے بارے میں تو کوئی سوچنا گوارا ہی نہیں کرتا تھا، کجا کہ کسی کے جذبات و احساسات کو قیمتی ابگینے کی طرح دل کے صندوق میں سنبھال لے رکھنا۔ یہی وجہ تھی کہ کوئی بھی لڑکی اس تک رسائی حاصل کرنے میں اب تک ناکام رہی تھی۔ وہ سب اس کی ظاہری شخصیت کی دیوانی تھی، اس کے حسن پر مر مٹی تھی، جبکہ اسے کسی روح کی متلاشی جذبوں سے لبریز لڑکی کی تلاش تھی۔ اب چونکہ اس کی تلاش تھم گئی تھی، لیکن امید سی تھی کہ اس کی جیون ساتھی اس کے رنگوں میں رنگ جائے گی، یا پھر شاید وہی لڑکی ہو جسے وہ ہمیشہ سے اپنی سنگت میں دیکھنا چاہتا تھا۔ جلال کوئی 100% رائے تو نہیں دے سکتا تھا، مگر لیزا اور احمد کو ساتھ ساتھ دیکھ کر یہی لگ رہا تھا جیسے ان میں بلا کی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ فوٹوگرافر کے لیے بلوایا گیا شہر کا سب سے بڑا فوٹوگرافر پہنچ چکا تھا۔ شہریار، ایمان اور جلال نت نئے پوز بنا بنا کر تصویریں اتروانے لگے تھے۔ مزید چند ایک دوست، احباب اور اماں ابا نے بھی اس مشغلے میں حصہ لیا تھا۔ احمد زارا کو لینے جا چکا تھا، باقی بھی سب انتظامات مکمل تھے۔ مزید پروگرام وقت ست تاخیر کی جانب مائل ہوا تو ابا میاں کے حکم پر نکاح سے پہلے ہی کھانا لگوا گیا تھا۔ دلہن کی تاحال غیر حاضری پر اب سب کی کوئی خدبدی سی مچنے لگی تھی۔ نکاح کے لیے مولوی صاحب کب سے آئے بیٹھے تھے۔ جلال کے لیے کھانا لیزا نے بطور خاص سٹیج پر ہی رکھے میز پر چنوا دیا تھا۔ میری تو بھوک ہی اڑ گئی ہے کھانے کو دیکھ کر، جلال نے برجستہ کہا۔ اس کے اس جملے پر قریب بیٹھے شہریار اور ایمان دل کھول کر ہنسے تھے۔ لیزا بھی کافی لطف اندوز ہوئی۔ وہ اس کا ہونے والا بہنوئی تھا، اس لیے وہ اسے جی بھر کر پروٹوکول دے رہی تھی۔ زبردستی کھانا اس کی پلیٹ میں بڑھتی جا رہی تھی، جبکہ وہ بس بس کہتے بے حد ہی بے کس و مجبور لگ رہا تھا۔ کچھ شہریار کی آنکھوں سے ٹپکتی شرارت اسے مزید چمپ میں مطلع کر رہی تھی۔ جلال بھائی، اپنی شادی کے کھانے کا جو مزہ ہے وہ کسی کھانے میں نہیں ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ آپ اس ذائقے سے محروم رہ جائیں۔ لیزا نے اپنے اصرار کی وجہ بتائی۔ اس پل ایمان موبائل لے لیے سیلفی لینے کو تیار ہو گئی۔ لیزا وہاں سے جانے لگی تو ایمان نے اسے ہاتھ پکڑ کر روک لیا۔ تم بھی تو اس سیلفی کا حصہ بنو، آخر جلال بھائی کی آدھی گھر والی ہو۔ ایمان نے جلال اور لیزا دونوں کو چھیڑا تھا۔ لیزا کے چہرے پر شرم سے ہلکی سی سرخی پھیل گئی۔ جلال بھی زیر لب مسکرایا تھا۔ وہ دھیمی دھیمی سی مسکراہٹ اس کی شخصیت کا خاصہ تھی۔ لیزا اس کی مسکراہٹ کی دلکشی کو بطور خاص کتنی دیر تک دیکھتی دیکھا تھا۔ بے اختیار سے زارا کی قسمت پر رشک ہوا۔ جلال کی شخصیت میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں تھی۔ اللہ نے چن کر ہیرو جیسا انسان اس کے لیے بھیجا تھا۔ جلال کی شخصیت میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں تھی۔ اللہ نے چن کر ہیرو جیسا انسان اس کے لیے بھیجا تھا، مگر انسان بڑا بے صبرا اور ناشکرا ہے۔ اللہ کی مصلحت کو دیکھنے والی آنکھ نہیں رکھتا، اس لیے جلد بازی میں اپنی تقدیر کے فیصلے کرنے خود نکل کھڑا ہوتا ہے۔ انجام کا رزق سر پر اٹھائے، بعد میں بے شک پچھتاووں کی گٹھڑی ہی سر پر لاد کر عمر کیوں نہ گزارنی پڑے۔